نیو یارک کی 33ویں اسٹریٹ پر چلتے چلتے مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ واقعہ میں نے سیلف ہیلپ کی کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ کسی مکان کے سامنے چٹان کا ایک بڑا ٹکڑا پڑا تھا۔ مالک نے چٹان اٹھانے کے لیے کسی مزدور کا بندوبست کیا۔ مزدور نے کوشش کی لیکن وہ چٹان کو اٹھانا تو دور اسے ہلا تک نہ سکا۔ مالک قریب کھڑا ہو کر یہ دیکھ رہا تھا۔ مزدور نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مالک نے مسکرا کر کہا، تم نے ابھی پورے جسم کا زور نہیں لگایا، سارا زور استعمال کرو تو تم چٹان کو آسانی سے اٹھا لو گے۔ مزدور نے دوبارہ کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن ناکام ہو گیا۔ مالک نے ہنس کر کہا، تم نے بے شک کوشش کی لیکن تم نے ابھی تک پورے جسم کا زور نہیں لگایا، چٹان اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں۔ مزدور جھکا اور ایک بار پھر پورے جسم کا زور لگا دیا لیکن نتیجہ وہی نکلا، چٹان اپنی جگہ قائم رہی۔ مزدور نے اپنی شکست مان لی۔ مالک نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، کیا تم نے واقعی اپنے پورے جسم کا زور لگا دیا؟ مزدور نے تھوڑی سی خفگی کے ساتھ جواب دیا، سر میں نے گردوں تک کا زور لگا دیا لیکن یہ چٹان میری اوقات سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ مالک نے کہا لگایا اور بولا، لیکن میرے بھائی اس کے باوجود تمہارے جسم میں ایک ایسا عضو موجود ہے جس کا تم معمولی سا بھی استعمال کر لیتے تو یہ چٹان اس وقت تک یہاں نہ پڑی ہوتی۔ مزدور حیرت سے مالک کی طرف دیکھ کر بولا، جناب وہ کون سا عضو ہے جس کے استعمال سے میں یہ چٹان اٹھا سکتا تھا؟ مالک نے جواب دیا، میرے بھائی اس عضو کو زبان کہتے ہیں، تم اگر اسے استعمال کر لیتے، تم اگر اس کی طاقت استعمال کر لیتے اور مجھے یا ایک دو لوگوں کو مدد کے لیے بلا لیتے تو ہم مل کر اس چٹان کو یہاں سے اٹھا کر دور پھینک آتے، لیکن تم نے جسم کے تمام اعضاء استعمال کیے، پوری طاقت خرچ کر دی لیکن اگر نہیں استعمال کی تو زبان کی طاقت استعمال نہیں کی، چنانچہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود تم چٹان نہیں ہلا سکے۔ ہم نیو یارک کی 33ویں اسٹریٹ پر گھوم رہے تھے۔ ہم نے وہاں سے سینٹرل پارک جانا تھا اور سینٹرل پارک سے میٹروپولیٹن میوزیم۔ میری بیٹی نیو یارک میں فیشن پڑھ رہی ہے، اسے کرسمس کی چھٹیاں ہیں۔ میں چند دن اس کے ساتھ گزارنے کے لیے نیو یارک آ گیا۔ بیٹی گوگل میپ کے ذریعے ڈائریکشن تلاش کرتی رہی اور ہم گھنٹہ بھر ایک ہی دائرے میں گھومتے پھرتے رہے۔ وہ جب تھک گئی تو میں نے اسے پتھر اٹھانے والے کی کہانی سنائی اور اس کے بعد مشورہ دیا، بیٹا یوز یور پاور آف ٹنگ آلویز اینڈ ایوری ویئر۔ بیٹی آج کے دور کی پیداوار ہے اور آج کی نسل کا سب سے بڑا المیہ نہ ماننا ہے۔ آج کی نسل کسی کا مشورہ نہیں لینا چاہتی، یہ ٹیکنالوجی کو انسان سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ لہٰذا میری بیٹی کا جواب تھا، پاپا یہ لوگ پرائیویٹ زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں نے کان میں ایئرپوڈز لگائے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں اور اگر انہیں کوئی ڈسٹرب کرے تو یہ برا منا جاتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ میرے سامنے سینٹرل پارک میں ایک جوان جوڑا اپنے کتے کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ میں نے ایکسکیوز می کہہ کر انہیں مخاطب کیا اور ان سے میپ کا راستہ پوچھا۔ دونوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اپنی منزل اور کتا دونوں کو بھلا کر پوری تفصیل کے ساتھ مجھے راستہ سمجھایا۔ میں اس کے بعد ہر جگہ لوگوں کو روکتا اور پوچھتا رہا۔ آپ یقین کریں مجھے کسی نے انکار نہیں کیا۔ میری بیٹی مائنڈ کر گئی لیکن کسی نیو یارکر نے برا منایا اور نہ معذرت کی۔ میں نے اس کے بعد بیٹی کو بتایا، زبان واقعی دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے۔ جو شخص اس طاقت کا استعمال سیکھ لے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ لہٰذا کبھی پوچھتے ہوئے نہ گھبرائیں، نہ راستہ اور نہ ہی کسی مشکل کا حل۔ ہم اللہ سے بھی زبان کے ذریعے مدد مانگتے ہیں، ہم استاد سے بھی زبان کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ سوال علم کا سب سے بڑا سورس ہوتا ہے۔ آپ زندگی میں جتنا پوچھتے جاتے ہیں، جتنے سوال کرتے جاتے ہیں، آپ پر اتنا ہی علم نازل ہوتا جاتا ہے اور جہاں آپ کے سوال رک جاتے ہیں وہاں آپ پر علم اور ترقی کا راستہ رک جاتا ہے۔ لہٰذا پوچھتے رہا کریں، دوسروں سے مدد مانگتے رہا کریں، زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ آپ کی ضد آپ کو گوگل میپ کی طرح دائرے میں گھماتی رہے گی اور آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ شکور عالم میرے بزرگ دوست ہیں، یہ نیو جرسی میں رہتے ہیں، عمر 85 سال ہے اور امریکہ میں بہت متحرک ہیں۔ یہ نیو یارک میں PIA کے مینیجر ہوتے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ میں بس گئے۔ شروع میں ٹریولنگ کا کاروبار کرتے تھے، اس سے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد چیریٹی کا کام شروع کر دیا اور یہ اب الخدمت سے وابستہ ہیں۔ سینکڑوں طالب علموں، یتیموں، بیواؤں، بیماروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ میں اگست میں نیو یارک آیا تو ان سے
ऊपर नीचे मुलाकातें होती रहीं। शकूर साहब ने इन मुलाकातों में एक अजीब वाक़या सुनाया। इनका कहना था, मैं जवानी में हज के लिए जा रहा था। इस ज़माने में लाहौर और रावलपिंडी से फ़्लाइट कराची आती थी। हाजियों को एक आध दिन हाजी कैंप में रखा जाता था और फिर मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए सऊदी अरब भिजवा दिया जाता था। मैं रावलपिंडी से फ़्लाइट में सवार हुआ था। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मियाँ बीवी भी सफ़र कर रहे थे। वो बेचारे पहली बार जहाज़ पर भी सवार हुए थे और इनका ग़ालिबन अपने शहर से बाहर भी पहला सफ़र था। वो जहाज़ को बस समझ रहे थे और इनका ख्याल था इन्हें सऊदी अरब पहुंचने में 1-2 महीने लग जाएंगे। बहरहाल हम कराची उतर गए। मैंने बेल्ट से अपना सामान उतारा और बाहर निकल गया, लेकिन मुझे अचानक ख्याल आया वो दोनों मियाँ बीवी बुजुर्ग भी हैं, अनपढ़ भी और सादे भी। वो बेचारे अपना सामान कैसे लेंगे और एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलेंगे। चुनांचे मैं वापस एयरपोर्ट के अंदर चला गया। मैंने वहाँ अजीब मंजर देखा। वो दोनों मियाँ बीवी गोठ मारकर ज़मीन पर बैठे थे और बेल्ट पर इनका सामान चक्कर खाता जा रहा था। हॉल में इनके अलावा कोई नहीं था। मैं इनके पास गया, इनका सामान बेल्ट से उतारा, सहारा देकर इन्हें उठाया और इन्हें अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद बाबा जी ने अम्मा से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई न कोई अल्लाह का फरिश्ता आएगा और हमें हज करा देगा। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और फिर शकूर आलम की तरफ देखकर कहा, हाँ, अल्लाह ने इंसान की शक्ल में अपना फरिश्ता भेज दिया। शकूर आलम का ये वाक़या भी पावर ऑफ टंग की मिसाल है। बुजुर्ग मियाँ बीवी ने सफ़र के दौरान शकूर साहब से बातचीत की। बातचीत इतनी मासूमाना थी कि शकूर साहब ने दोनों बुजुर्गों की जिम्मेदारी उठा ली। दूसरा, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छी और पुरुमीद बातचीत कर रहे थे और मेरा तजर्बा और मुशाहिदा है, इंसान जब एक दूसरे के साथ उम्मीद से भरपूर मुस्बत और अच्छी बातचीत करता है तो इसका नतीजा भी अच्छा निकलता है। न्यूयॉर्क में क्रिसमस की छुट्टियां जोबन पर हैं। पूरे शहर में क्रिसमस मार्केट्स लगी हैं। 48 स्ट्रीट्स पर रॉकफेलर बिल्डिंग के सामने भी मार्केट लगी थी। 4 साइड्स पर लकड़ी के केबन में छोटी छोटी दुकानें थीं, जबकि दरमियान में मसनूई बर्फ़ पर स्केटिंग हो रही थी। रॉकफेलर बिल्डिंग के सामने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। पूरी दुनिया से सयाह ये ट्री देखने और इसके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए आते हैं। मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ थी। इसकी उम्र 12 साल है। ये एक दुकान से मैशमेलो लेना चाहती थी। लाइन बहुत लंबी थी, जबकि हमारे पास वक्त कम था। मैंने इससे कहा, मैं आपको अभी पावर ऑफ टंग का मुजाहरा करके दिखाऊं। बेटी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैं इसे काउंटर पर लेकर गया, इससे मैशमेलो पसंद कराए और इसके बाद लाइन में सबसे आगे खड़े शख्स को $20 का नोट पकड़ाकर दरख्वास्त की, क्या आप अपने ऑर्डर के साथ हमारा ऑर्डर भी कर सकते हैं? लाइन बहुत लंबी है और हमें ज़रा जल्दी है। इस शख्स ने खुश दिली से जवाब दिया, क्यों नहीं, और साथ ही इसने अपने ऑर्डर के साथ हमारा ऑर्डर भी दे दिया और यूं 2 मिनट बाद हमारे मैशमेलो हमारे हाथ में थे। मैंने इस अजनबी शख्स का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ बेटी को मशवरा दिया, देखो, हमने चंद लफ्ज़ों की ताकत से एक और पत्थर उठा लिया। लिहाजा बेटा, बात करो, दूसरों की हेल्प लो और मदद मांगने वालों की मदद करो। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है।